اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بار جناب سلمان فارسی جناب فاطمہ الزہرا کے پاس کسی مسلمان کی ضرورت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ آپ کے بچوں کے لیے بھی گھر میں کھانا نہ تھا، لیکن پھر آپ نے اپنا ایک لباس حضرت سلمان فارسی کو دیا تاکہ وہ اسے یہودی دکاندار شمعون کے پاس گروی رکھوا کر جو اور کھجور بطور قرض لے سکے۔ حضرت سلمان کا کہنا ہے، سلمان فارسی کا کہنا ہے کہ جو اور کھجور لے کر میں حضرت فاطمہ کے دروازے پر آیا اور عرض کیا، اے دختر رسول خدا، اس غذا میں تھوڑی سی مقدار اپنے بھوک سے نڈال بچوں کے لیے نکال لیجئے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے سلمان، ہم نے یہ کام صرف اللہ کے لیے انجام دیا ہے اور ہم اس میں سے ہرگز کوئی چیز نہ لیں گے۔ اور وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وہ جو دکاندار شمعون ہے، جب وہ اپنے گھر گیا اس چادر کو لے کے تو ایک کمرے کے ایک گوشے میں رکھ دی چادر، اور رات کے پچھلے پہر اس نے جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک اتنی زبردست کوئی اس کے کمرے میں خوشبو آ رہی ہے اور اتنا نور پھیلا ہوا ہے۔ اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو اس کونے کی طرف گیا کہ جہاں پہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا چادر رکھی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ وہ نور جس نے اس کے کمرے کو جگمگا رکھا ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر سے آ رہا ہے۔ تو شمعون یہودی نے اس چادر کو معطر کیا اور ایک خوبصورت سے پارچے میں لپیٹ کے بی بی کی خدمت میں لے کے گیا، اور اس نے بی بی کے اس چادر کے صدقے سے بی بی کے بابا کے پاس جا کے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا کی چادر نے ایک انسان کی بھوک کو مٹایا اور ایک خاندان کو مسلمان بنا دیا۔ بی بی فاطمہ کا طریقہ حدیث نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مادر گرامی ہمیشہ ہمساؤں، دینی بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ انہوں نے جناب فاطمہ سے عرض کیا، مادر گرامی، آپ خود اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ بی بی نے بہت ہی سنجیدگی سے فرمایا، اے فرزند، الجار ثم الدار، بیٹا پہلے ہمسائے اس کے بعد اپنا گھر، یعنی کہ گھر والے جو ہیں بعد میں اور ہمسائے جو ہیں نا پہلے ہیں۔ حدیث نمبر 21 میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت رحلت ہو گئی تو آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کی رحلت کے بعد بے انتہا غمگین تھیں۔ بنی ہاشم کی خواتین نے آپ کے گھر میں جمع ہو کر عربوں کے مخصوص انداز میں گریہ وزاری اور نوحہ سرائی شروع کی۔ حضرت فاطمہ نے خواتین کو دعا کی تلقین فرمائی اور کہا کہ اے عزادار عورتوں، اپنے افتخارات اور خصوصیات گننے کے بجائے دعا اور عبادت کرو۔ یعنی کہ کتنی بڑی بات تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بابا کی رحلت، اور بے انتہا آپ کو صدمہ تھا، لیکن اس وقت بھی آپ نے کہا کہ جیسے قریش کی عورتیں یا بنی ہاشم کی عورتیں بڑے بڑے ظاہر عظمت والے لوگ تھے تو عظمت کی باتیں کر رہی تھیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اس وقت ان باتوں کے بجائے دعا اور عبادت کرو۔ تو ہمیں بھی دعا اور عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جب ہمارے جانے والے جاتے ہیں تو ہم بیٹھ کے باتیں نہ کریں، بلکہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے دعائے خیر کریں، صدقہ کریں، ان کی نمازوں کو ادا کریں اور ان کے لیے بہترین جو ہے حسنات و ثواب بھیجنے کی کوشش کریں۔ دعا کی اہمیت کے بارے میں بی بی نے بتایا، یہ حدیث نمبر 22 ہے۔
رسول اکرم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ جو بھی اس کو پڑھے اس کی حاجت پوری ہو جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابتا ذہذا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، بابا جان ایسی دعا میرے نزدیک دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ دعا حضرت فاطمہ کی مشہور جو دعا ہے، حدیث نمبر 23 میں بتائی گئی ہے کہ حضرت سلمان فارسی نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جنت کی حوروں سے ملاقات کے بعد خوشبودار کھجوروں میں سے جو حوروں نے انہیں پیش کی تھیں کچھ کھجوریں مجھے عطا فرمائیں، اور میں شہر مدینہ میں جس صحابی رسول سے ملاقات کرتا تھا وہ یہی کہتا تھا، کیا خوشبودار عطر لگا رکھا ہے آپ نے سلمان فارسی، کیا آپ کے پاس کوئی خالص مشک ہے؟ میں نے یہ بات بی بی کو بتائی تو آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ یہ خوشبودار کھجوریں جنت کے اس درخت سے ہیں جو میری ایک دعا کے نتیجے میں خلق ہوا ہے۔ میں نے وہ دعا رسول خدا سے سیکھی تھی، اور آپ وہ سلمان فارسی کو بتا رہی ہیں، وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ النوری بسم اللہ الذی یقول للشیء کن فیکون، بسم اللہ الذی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بسم اللہ الذی خلق النور من نور، بسم اللہ الذی ہوا بالمعروف مذکور، بسم اللہ الذی انزل النور علی الطور بقدر مقدور فی کتاب مستور علی نبی محبور۔ نور والے خدا کے نام سے، اس اللہ کے نام سے کہ وہ جس چیز کو کہتا ہے ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے، اس اللہ کے نام سے جو آنکھوں کے اشاروں اور سینوں میں چھپے بھیدوں سے واقف ہے، اس اللہ کے نام سے جس نے نور کو نور سے پیدا کیا، اس اللہ کے نام سے جسے اچھی طرح ہی یاد کیا جاتا ہے، وہ ہستی کہ جس نے نور کو کوہ طور پہ متعین اندازے کے مطابق ایک لکھی ہوئی چیز میں اپنے پیامبر عظیم پر نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ قبولیت کی گھڑی میں بی بی نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں ہر نیک خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے بی بی، اے رسول اللہ کی بیٹی، وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا، جب سورج کا آدھا حصہ افق میں چھپ جائے۔ اور یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ ہے ان کو بھی یہ بتا دیں کہ وہ دعائے سماعت کا وقت ہوتا ہے جو بی بی سے منسوب ہے، کہ جب سورج بالکل آدھا چھپ جائے، رات ہونے والی ہو یعنی مغرب ہونے والی ہو، اس وقت دعائے سماعت کا پڑھنا، اور اس میں جو دعائیں ہیں بہترین دعائیں، اس کو دھیان سے پڑھنا اور سمجھنا، اور اس کو جو ہے نا بہت ہی خلوص سے ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہت ہی مجرب ہے کہ ہر نیک خواہش اس سے جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے۔ 25ویں حدیث کون سی ہے؟ کہ ترک دنیا پرستی۔ قالت فاطمہ انی لا احب الدنیا، فرمایا میں دنیا پرستوں کی دنیا کو پسند نہیں کرتی، کہ جو دنیا پرست یعنی کہ وہ کچھ آخرت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کی طرف دھیان نہیں دیتے اور بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں دن اور رات۔ تو کہا کہ میں اس دنیا کو پسند نہیں کرتی جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ پھر کون سی یہ دنیا ہے؟ یہ دنیا وہ ہے کہ جس میں انسان نیک عمل کر کے اپنی آخرت کے لیے ایسی کھیتی تیار کرتا ہے کہ جب وہ جاتا ہے اس کھیتی کو کاٹتا ہے تو آخرت میں اس کو فلاح اور بہتری ملتی ہے۔ اور جیسے کہ مولا علی نے کہا، جب کوئی مولا علی نے کتنی دنیا کی مذمت کی ہے، لیکن جب کسی نے اور نے دنیا کو برا کہا تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے دنیا کے اوپر ریجھے ہوئے ہو، زبانی کلامی باتیں کرتے ہو۔ یہ تو وہ دنیا ہے کہ جو فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی جب مولا مذمت کریں تو اس بات کی کریں کہ دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، بلکہ یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے، فرشتوں کی سجدگاہ ہے، اور حقیقت میں کیسے کیسے سجدے، کیسے کیسے انسانوں نے اس زمین پہ سجدے کیے ہیں۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے سجدے کو دیکھنا چاہیے کہ سجدہ کیا تو پھر خود سے سر نہیں اٹھایا، بلکہ غولی ملعون نے سر اٹھا کے نیزہ طویل پہ بلند کیا۔ بی بی روزے کی حقیقت بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث نمبر 26 ہے۔ فرمایا اگر روزہ روزے دار کی زبان، کانوں، آنکھ اور اس کے ہاتھ اور پیر کو ناپسندیدہ اعمال یعنی گناہوں سے نہ روکے تو ایسا روزہ انسان کے کیا کام آ سکتا ہے۔ بے شک حضرت فاطمہ کی نظر، یہ حدیث ہے 27ویں نمبر کی، آپ نے نظر کی تھی کہ اگر میرے دونوں بچے شفا یاب ہو جائیں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 روزے رکھوں گی۔ یہ بحار الانوار میں آپ کی یہ حدیث درج ہے۔ آپ نے 3 روزے رکھے، نہ آپ نے بھی رکھے، مولا علی نے رکھے، دونوں بچوں نے رکھے، اور فضا نے رکھے، اور برابر مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلا دیا، وہ سارا جو اپنے لیے بنایا تھا۔ پھر پروردگار عالم نے سورہ دہر کو نازل کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتی ہیں۔ 28ویں حدیث میں بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے، اسی اثناء میں رسول اکرم نے دریافت کیا، خواتین کے لیے سب سے نیک اور بہتر چیز کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، خواتین کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت نامحرم مردوں کو نہ دیکھے اور نہ ہی نامحرم مرد انہیں دیکھیں۔ یہ بھی بحار الانوار کے صفحہ نمبر 101، جلد نمبر 101 کی حدیث ہے۔ پھر 29ویں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سادہ زندگی اور گھریلو کام کاج۔ ایک دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جناب فاطمہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، بچہ گود میں ہے، ایک ہاتھ سے چکی بھی پیس رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی دنیا کی تلخی اور سختیوں کو آخرت کی شیرینی اور جنت کی سعادت سے خوشگوار بنا دو۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی نعمتوں پر اس کی ثنا اور اس کے فضل و کرم پر اس کا شکریہ ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 86۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔